بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام لا تكن بمثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ابھی آپ لوگوں کے سامنے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جس میں اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری امت کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے وَاعْبُدْ، عبادت کرو، رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو اس وقت تک جب تک کہ آپ کو موت نہ آ جائے۔ یہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والوں حق تقاتی، اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا اس کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور مت مرو کافر ہو کے، مسلمان ہو کر کے ہی مرو۔ تو میرے عزیز ساتھیوں اور بزرگوں، جو اس وقت بات کرنے کا مقصد ہے وہ صرف اس حوالے سے ہے کہ ابھی ہمارے سامنے رمضان المبارک کا بابرکت اور مقدس مہینہ گزرا ہے، اور آج کے یہ ایام عید الفطر کے ایام ہیں۔ تو جو رمضان کا مبارک مہینہ گزرا ہے، جو شخص اس سے جس طرح فائدہ اٹھا سکتا تھا اس نے اٹھایا، جو جس کی قدر کر سکتا تھا اس نے قدر کری، اور بہت سے ایسے بھی ہیں جس نے رمضان المبارک کی بھی ناقدری کری ہے، مبارک مہینے کی بھی ناقدری کری ہے۔ ان لوگوں کے لیے آپ کے سامنے وہ حدیثیں پیش کرتے رہتے ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا بھی ہے اور جبرائیل کی ہلاکت کی وہ بھی ہے کہ بڑا بد نصیب ہے وہ شخص جسے جو ہے رمضان کا مہینہ ملا بھی ہو اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو سکی ہو۔ اور عزیز ساتھیوں، جو کہنے کا مطلب ہے وہ یہ کہ رمضان جو جس لحاظ سے اس کی قدر کر سکتا تھا اس نے کری، لیکن جسے جو فائدہ اٹھانا ہوتا ہے اس سے وہی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ایک سورج کی روشنی ہے، اس سے وہی آدمی فائدہ اٹھا سکتا ہے جس کے پاس دیکھنے کی صلاحیت موجود ہے، اور اگر جس کے پاس دیکھنے کی صلاحیت ہی موجود نہ ہو، یعنی وہ اگر نابینا ہو، تو اس کے لیے دن کی تاریکی اور رات کی تاریکی برابر ہے، یعنی دن کی روشنی بھی اسے رات کی تاریکی دکھائی دے رہی ہے، اور رات کی تاریکی میں بھی اسے رات کا اندھیرا ہی دکھائی دے رہا ہے۔ تو رمضان سے جس طرح جو نعمتیں لوٹ سکتا تھا اس نے لوٹیں، جس طرح جو اس کی برکتوں کو لوٹ سکتا تھا اس نے لوٹا، اور جو نہیں لوٹ سکتے تھے ان کے ہاتھوں میں سوائے بربادی کا افسوس کے علاوہ کچھ بھی نہیں آیا۔ اور اللہ رب العزت جب ہم اس طرح 30 دن جب ہم گزارتے ہیں روزہ رکھ کر، نمازیں پڑھ کر، تراویحوں میں قیام کر کے، تو پھر اللہ رب العزت جو ہے ہمیں جس طرح جو ہے رمضان کے بعد عید کی خوشیاں عطا کرتے ہیں، اسی طرح اگر ہم پوری زندگی، ابھی میں نے آیت پڑھی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ عبادت کرو اس وقت تک جب تک کہ آپ کو موت نہ آ جائے۔ اگر بندہ اپنے اوپر یہ سارے کام کرے گا تو پھر حقیقت میں اس کو اللہ رب العزت کی دید کی بھی خوشیاں عطا کرے گا۔ اللہ کریم سے دعا کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو
اپنے دیدار کی جو ہے زیارت نصیب فرمائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو رمضان کا مبارک مہینہ تھا، اس میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو رمضان میں عبادت کر کے چلے گئے۔ ایسا سمجھیے جو رمضان کی عبادت کرتا تھا تو وہ یہ سمجھ لے کہ رمضان چلا گیا ہے، رمضان ختم ہو گیا ہے، اب اس کے لیے عبادت کرنا کافی نہیں ہے۔ اور جو اللہ رب العزت کی عبادت کرتا تھا تو وہ اللہ رب العزت آج بھی ہے، کل بھی ہے اور کل بھی تھا۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا، اس وقت میں صحابہ کیسے ہوش کھو بیٹھے تھے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا، آگے بڑھے اور کس طریقے سے سمجھایا اور کہا، اے لوگوں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں، جو اللہ رب العزت کی عبادت کرتا تھا تو وہ اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ تو آج گویا ہم اپنے عمل سے یہ دکھا دیتے ہیں کہ ہم رمضان میں پورا ایک مہینہ اس طرح عبادت کرتے ہیں اور اس طرح جو ہے عبادت کرتے ہیں کہ حقیقت میں ہم جو ہے بدل چکے ہیں، لیکن جو ہی رمضان کا چاند غروب ہوتا ہے اور ادھر عید کا چاند طلوع ہوتا ہے تب پھر بس ہمیں یہ پتہ لگنے لگتا ہے کہ اب جو ہے کیا اوپر کا مائک کھولا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں میں کیا عرض کر رہا تھا، پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ رمضان میں ہم نے جس طرح اپنے آپ کو بدلا ہے، اسی طرح ہم اپنی پوری زندگی بدلنے کی کوشش کریں۔ جب تک کہ ہمیں موت نہ آ جائے تب تک کہ ہم اپنے بدلتے رہیں۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی میں نے حدیث پڑھی ہے، لا تقم بمثل فلان کان یقوم اللیل فترک قیام اللیل، کہ کہہ رہے ہیں اے عبداللہ اس شخص کی طرح نہ ہو جانا، اس شخص کی طرح نہ ہو جانا کہ جو ہے راتوں کو عبادت کرتا تھا، دن کو روزہ رکھتا تھا اور جو ہے اللہ کا کلام اللہ کی تلاوت کیا کرتا تھا، لیکن ایسی کیا وجہ آئی، کان یقوم اللیل فترک قیام اللیل، کہ اس نے جو ہے اپنی عبادتوں کو ہی چھوڑ دیا، اس نے قیام کو ہی چھوڑ دیا۔ تو ہمیں اس طرح نہیں بننا ہے، بلکہ ہمیں حقیقت میں ربانی بننا ہے، ہمیں رمضانی نہیں بننا ہے، ہمیں ربانی بننا ہے۔ یہ رمضان کا جو مہینہ گزرا ہے ہمیں اس سے بہت سے سبق بھی ملتے ہیں سیکھنے کو، لیکن ہماری اس طرح کی بصیرت ہو، اس طرح کی دور اندیشی ہو تو ہمیں بہت سارے وہ سبق مل جاتے ہیں۔ دیکھیں رمضان کا مہینہ مبارک ملا، اس مہینے کے ہمیں 30 دن ملے۔ بندہ اگر 3 دن کی بھی اگر اس کو جو ہے کسی چیز کی پریکٹس کروائی جاتی ہے تو وہ بعد میں فائنل میں اتر کر اچھا پرفارمنس کرتا ہے، لیکن ہمارے جہاں یہ 30 دن رمضان کے گزرے ہیں، ہم نے اس میں جو ہے اٹھے، سحری کری، سحری کرنے کے بعد ہم نے روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد عام طور پہ کبھی بھی دنیا میں کوئی ایسا ٹائم نہیں ہے جہاں پر رات کے اس وقت میں سحر کے ٹائم پہ کھانا کھایا جاتا ہو، لیکن رمضان آتے ہی ہم نے وہ سحری کری، پھر ہم نے جو ہے روزہ رکھا، 14-15 گھنٹے ہم بھوکے پیاسے رہنے کی ہم نے نیت کر لی، پھر اس کے ساتھ ہم اپنے کام پر بھی چلے گئے۔ کام پہ اس لیے گئے کہ ہمیں اپنی ضرورتیں بھی پوری کرنی ہیں اور صدقے خیرات بھی کرنے ہیں اور بہت ساری عبادتیں کرنی ہیں۔ پھر اس کے بعد جب ہم کام سے واپس آئے، اب روزہ کھولنے کا وقت تھا، ہم نے اس وقت میں روزہ کھولا، ساری چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہوئی تھیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے اٹھانا گوارا نہیں کرا۔ کیوں؟ کیونکہ ایسا ہمارے اندر اخلاص تھا اور ایسا ہمارے اندر خلوص تھا کہ ہم ذرا سا اس وقت میں روزے میں پانی جو روز ہم وضو کرتے ہیں اس میں بھی ہم اپنے اندر حلق سے اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا ہمارا جو ہے اللہ کے سامنے ایسا ہمیں جو ہے اللہ حاضر و ناظر احساس ہونے لگتا ہے۔ پھر ہم نے جو ہے رمضان کا روزہ کھولا، اس کی لذتیں الگ ملی، لیکن ابھی زیادہ ہی وقفہ نہیں تھا کہ اب جو ہے مغرب کی بھی نماز پڑھی ہے، اب اس کے بعد پھر تراویحوں کا بھی عمل شروع ہے کہ ادھر جو ہے پوری عشاء کی نماز بھی پڑھنا ہے اور پلس 40 سجدے بھی کرنا ہے، اور 40 سجدوں میں قرآن کریم بھی پڑھنا ہے، قرآن کریم بھی سننا ہے، کہیں ایک پارہ پڑھنا ہے،
کہیں 2 پارے پڑھ رہے ہیں، کہیں 2.5 پارے پڑھے جا رہے ہیں، ہم نے وہ بھی سنے۔ پھر اس کے بعد اتنا کم سونے کے بعد پھر ہمارے اندر اتنی ہمت ہے ہم نوجوانوں کے اندر کہ ہم لوگ جو ہے پھر بھی الگ سے جو ہے 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے نکال کر کے موبائل تھوڑا بہت چلا لیتے، تھوڑا بہت ادھر بیٹھ لیتے، تھوڑا بہت ادھر بیٹھ لیتے، اتنی بھی ہمت ہو جاتی۔ پھر ویسے ہی ہمارا عمل شروع ہو جاتا دوسرے دن۔ اس طریقے سے پورا رمضان ہم نے 30 دن اس طرح گزارے، لیکن 30 دن ہمیں جس طرح رمضان سے سبق لینا چاہیے تھے وہ نہیں ملے، کہ ہمیں جو ہے اس نے مجاہدہ کرنا سکھایا، ہمیں اس نے جو ہے صبر و استقامت کی جو ہے عادت ڈلوائی کہ یہ مہینہ جو ہے غم خواری کا ہے اور ایثار و قربانی کا ہے اور جو ہے اللہ کی عبادتیں کرنے کا ہے، اللہ سے قریب ہونے کا ہے۔ لیکن جہاں ہم نے یہ 30 دن گزارے، اس کے بعد جب یہ چاند غروب ہوا تو ہماری زندگی میں اس کا کوئی بھی اثر نہیں دکھائی دیتا ہے، کوئی بھی فرق نہیں دکھائی دیتا ہے۔ ابھی دیکھ لیں، جب رمضان کا چاند نکلا تھا، طلوع ہوا تھا، تو ایسا لگتا تھا کہ اب مسجدیں جو ہیں بڑی کرنی پڑ جائیں گی، بہت زیادہ مسجدیں بڑی کرنی پڑ جائیں گی، پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی عام طور پر۔ لیکن اب ایسا ہوتا ہے کہ اب 1-2 آدمی فجر کی نماز کے لیے جماعت سے ادا کرنا بھی بہت مشکل لگتا ہے۔ تو یہ رمضان کا ہمارا کیسا مبارک مہینہ گزرا ہے کہ ہماری اس سے جو ہے کوئی بھی تربیت نہیں ہوئی ہے۔ تو پھر ایسے رمضان ہماری زندگی کے کتنے ہی رمضان گزر جائیں، حقیقت میں ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے، اور تبدیلی نہیں آ سکتی ہے تو پھر یہ سمجھے ہماری عبادتیں رسماً عبادتیں ہوئی ہیں۔ جس طریقے سے ہم جمعے کی نماز جا کر کے پڑھ لیتے ہیں، یہ ہمارا رسماً ہو گیا، کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس میں ہم نے جو ہے خلوص کے ساتھ ایسا عمل کرا ہو۔ اسی طریقے سے یہ سارے رمضان ہمارے گزرتے جا رہے ہیں، ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی ہے۔ پہلا سبق ہمیں اس سے یہی ملا تھا کہ مجاہدہ کرنا سکھایا، کہ جس طرح تم رمضان میں دیکھو کام بھی کر رہے ہو، رمضان میں اپنے بیوی بچے بھی پال رہے ہو، رمضان میں عید کی تیاریاں بھی کر رہے ہو، رمضان میں ہر وہ عمل کر رہے ہو، تو پھر کیوں نہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ رمضان کے بعد تم وہ عبادتیں بھی نہیں کر سکتے ہو؟ تم جہاں ایک طرف تراویحاں بھی پڑھ رہے تھے، اس کے بعد اٹھ کر کے تہجد بھی پڑھ رہے تھے، اور کہاں 1-2 پاروں کی تلاوت بھی ہو رہی تھی، لیکن اب کیا یہ نہیں ہو سکتا ہے؟ یہ رمضان ہمیں بتانے آیا تھا کہ اب اس سے زیادہ اور ہو سکتی تھی۔ تمہیں 30 دن جو ہے ٹریننگ کروائی گئی، اب یہ دن آئے، یہ فائنل کے آئے ہیں، اس میں اچھا پرفارمنس کرنا چاہیے۔ کیا وجہ ہے کہ ایک آدمی اگر 5-6 دن بھی اگر وہ بیڑی یا سگریٹ کی عادت ڈال لے تو آگے بتائیں اس کی لذت بڑھتی ہے کم ہو جاتی ہے؟ بلکہ 10 دن سے زیادہ 15 دنوں میں اس کی لذت بڑھ جاتی ہے۔ کوئی اگر پان مسالہ کھانے والا ہے، جب وہ کسی چیز کی عادت ڈال لے، 5-6 دن اگر وہ عمل کرتا ہے تو اس کے بعد اس کی لذتیں بڑھتی ہیں۔ یا اسی طریقے سے آپ اگر دیکھیں گے، کوئی اگر بازار کا آدمی اگر 3-4 گھنٹے بھی اگر بازار سے شاپنگ کر کے آتا ہے تو اس کے چہرے پر وہ بازار کا اثر دکھائی دیتا ہے۔ کوئی اگر ہوٹل سے کوئی کھانا کھا کے آتا ہے تو اس کے کھانے کے وہ اثر دکھائی دیتے ہیں کہ یہ بندہ کھا کر آ رہا ہے 3-4 گھنٹے بعد بھی۔ کوئی اگر نہا کر کے آ رہا ہے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ نہا کر کے آ رہا ہے۔ لیکن جہاں ہمارے یہ روزے گزرے ہیں، اور ابھی یہ دوسرا دن ہے عید کا، ابھی پرسوں والے دن ہمارے روزے پورے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں سے کوئی ایسا نہیں ہو سکتا ہمارے اندر سے ایسا اثر دکھ رہا ہو کہ ہاں واقعی میں یہ روزے داروں جیسا ہے، یا اس کے عمل ویسے ہی رمضان جیسے ہیں۔ احساس نہیں ہوتا، کسی کو بھی نہیں ہوتا، اور نہ ہمیں بھی ہوتا، اور نہ ہی دور سے دیکھنے والوں کو کوئی اثر دکھتا ہے۔ اور حقیقت یہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، حقیقت ایسی ہے کہ پورا 30 دن ہمیں ملے، لیکن پھر بھی ہم نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کری ہے۔ ایک حاجی جب حج کرنے جاتا ہے تو اس کے چہرے پر داڑھی بھی آ جاتی ہے، ٹوپی بھی آ جاتی ہے، اور وہ پکا سچا جو ہے اپنے آپ کو نمازی بھی بننے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہاں 30 دن ہمارے گزر جاتے ہیں، ہماری زندگیوں میں کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ ایک کتا ہے، اگر اس کو روٹی بھی اگر کھلائیں گے 2-3 دن، پھر بھی وہ 4-5ویں دن اپنے مالک کی وفاداری ضرور کرے گا۔ ایک کاغذ ہے، اگر اس کو موڑ دو تو وہ نشان بن جاتے ہیں، اس کو دوسری طرف سے وہ نشان دکھائی دیتے ہیں۔ اس طریقے سے ہر وہ کام، ہر وہ عمل دکھائی دیتے ہیں، اس کے اثر دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن ہمیں رمضان مل جاتا ہے، رمضان کا ہمارے پاس عید جیسے ہی آتی ہے، اس کے بعد ہمارے پاس کوئی اثر نہیں دکھائی دیتا ہے۔ یہ عزیز ساتھیوں، یہ افسوس کی بات ہوتی ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جس طرح رمضان گزرا ہے، اسی طریقے سے ہم غیر رمضان کو بھی گزاریں۔ ہم نے رمضان میں جس طرح اللہ کے حضور روئے تھے اور گڑ گڑائے تھے، اور جس طرح اس کی عبادتیں کری تھیں، اب یہ اور اچھا موقع ہے کہ اب تو ہماری تیاری بھی ہو گئی ہے، اب تو ہمیں ٹریننگ بھی مل گئی ہے، اب تو ہم اس کو آسانی سے کر سکتے ہیں، اور یہ اس کے اوپر جمنا چاہیے تھا، عمل پیرا ہونا چاہیے تھا۔ لیکن کیا وجہ ہے
کہ ہم جو ہے اپنی شیطانی خواہشوں میں، نفسانی خواہشوں میں، اور ہمیں ایسا یقین ہونے لگا ہے کہ بس رب العزت جو ہے رمضان میں ہے، اس کے بعد نہیں ہے، یہ ہمیں احساس ہونے لگا ہے۔ ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہی بتلایا تھا کہ جو شخص اگر رمضان کی عبادتیں کرتا تھا تو وہ یہ سمجھ لے کہ رمضان چلے گئے، اب اسے عبادت کرنے کے لیے ضرورت نہیں ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، رحمان کی عبادت کرتا تھا، تو وہ رحمان اب بھی ہے، کل بھی تھا اور انشاءاللہ ہے۔ تو یہ تو ہے، جو اس کی عبادت کرتا تھا وہ اب بھی زندہ ہے۔ اور عزیز ساتھیوں، ہم اسی کی ہی عبادت کرتے ہیں، ہم کسی اور کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں جو ہے رمضان میں رمضانی نہیں بننا ہے، بلکہ ہمیں ربانی بننا ہے۔ ہم ایسے عمل کر جائیں کہ اللہ جو ہے ہمیں اپنی دید کی خوشیاں عطا کر دے، اور ہمارے رمضان کے جو تراویحاں ہیں، روزے ہیں، یہ بھی ہمارے قبول کرنے ہیں۔ دیکھیں، بزرگوں کے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ وہ 6 مہینے تک رمضان کے گزرنے کے بعد روتے اور گڑ گڑاتے تھے، 6 مہینے تک۔ ان سے جب وجہ پوچھی جاتی تھی تو وہ یہی کہتے تھے کہ رمضان جیسا مبارک مہینہ نکل گیا ہے، اور اس کے بعد پتہ نہیں یہ ہمارے تراویحاں، یہ ہمارے اجر و ثواب کے، یہ ہمارے اور بھی بہت ساری عبادتیں پتہ نہیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی ہیں، روتے تھے۔ میں نے پچھلے ہفتے آپ لوگوں کے سامنے حضرت عمر فاروق اعظم کا وہ واقعہ بتایا تھا نا کہ عید والے دن کس طرح وہ رو رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے، اور جب ان سے صحابہ نے پوچھا کہ آج کیوں رو رہے ہو، آج تو عید کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے، تو کہنے لگے ہذا یوم العید وہذا یوم الوعید، آج عید کا بھی دن ہے اور وعید کا بھی دن ہے۔ عید کا دن اس لحاظ سے ہے کہ اگر ہمارے روزے اور تراویحاں قبول ہو گئی ہیں تو یہ ہمارے عید کا دن ہے، اور اگر ہمارے یہ قبول نہیں ہوئے، اس میں ہماری ریاکاری رہی یا ہماری جو ہے غفلت رہی، تو پھر یہ ہمارے وعید کا دن ہے۔ اور بھی ایسے واقعات ملتے ہیں۔ اسی لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے رمضان کیا ہے تو تم ساری زندگی تمنا کرو کہ رمضان رہے، اور یہی وجہ ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، جو ہمیں رمضان سے سبق ملے ہیں، ہم اس سبق کو نہ بھولیں، ہم اس سبق کو سامنے رکھتے ہوئے باقی غیر رمضان کی اپنی زندگی گزاریں۔ یہ اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کر لو، عمل پیدا کر لو اپنے اندر۔ آج ہماری عمل سے بہت دوری ہے۔ آج دیکھیں، یہ عید کا ٹائم ہے، اب عید کے ٹائم پہ ہمیں ہونا کیا چاہیے تھا کہ ہم جو ہم سے غریب لوگ ہیں، نیچے لوگ ہیں، ہم ان کی مدد کرتے۔ حقیقت میں خوشیاں جبھی ہی ملتی ہیں جب وہ دوسرے لوگ اس خوشی میں شامل ہو جائیں۔ تو ہم اس کے بجائے کیا کرتے ہیں؟ ہم خرافاتوں کی طرف چلے جاتے ہیں، ہم گناہوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ ہم کیا ہے؟ شیطان تو اب لڑنا چاہیے تھا، مقابلہ اب ہونا چاہیے تھا شیطان کا کہ یہ بندہ رحمان کا ہے، اب شیطان سے لڑتا۔ لیکن رمضان میں تو چلو شیطان قید ہی ہو گیا، لیکن اس کے بعد عمل کر لیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب یہ موقع تھا کہ ہم شیطان کو اب پٹک دیتے، اب اٹھا کر کے اس سے زبردست بحث کرتے کہ نہیں، اب جو اللہ کا حکم ہے ہم وہ کریں گے، اب تمہاری خواہشوں کی ہم پیروی نہیں کریں گے، اپنی نفسانی خواہشوں کی پیروی نہیں کریں گے۔ یہ وہ دن تھے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے اس عید کے بھی دن میں بھی ہماری ایسی پلاننگ ہوتی ہے کہ جو ہے غیر لوگ بھی اگر ہمیں دیکھیں تو وہ شرمسار ہو جائیں، ہماری عید کو دیکھ کر کے شرمندہ ہو جائیں۔ ہم اتنے معصیت میں ڈوب جاتے ہیں۔ کل تک ہم اتنے جو ہے اللہ کے قرب جوار میں آ گئے تھے، ہمارے سروں پر ٹوپیاں، ہمارے چہروں پر وہ رونقیں تھیں، ہمارے گھروں پر وہ رونقیں تھیں، وہ روزے داروں کا ماحول تھا، قرآن کی وہ تلاوت ہو رہی تھی، اور قرآن سے وہ شگفتگی ہو رہی تھی، اور اس سے جو ہے محبت ہو رہی تھی۔ آج کیا وجہ ہے کہ ہم نے جو ہے اب اس قرآن کو رکھ کر طاق میں پس پشت ڈال دیا ہے۔ اب جب اگلا رمضان آئے گا تبھی ہم اس قرآن کو کھولیں گے۔ یہ ہماری قرآن سے اتنی غفلت ہے۔ اور حقیقت میں یہ قرآن ایک ایسی مقدس کتاب ہے، اس کے اوپر اگر بات کریں گے تو انشاءاللہ بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ اگر آپ لوگوں کو بتا دوں کہ افریقہ کے ایک امام ٹھہرے تھے، وہ جب اپنے مسجد کے امام ہوئے اور جب انہوں نے جماعت کی نماز پڑھائی ہے تو محلے میں ان کی جو ہے بہت زیادہ عزت ہونے لگی، لوگ ان کی دعوت کرنے لگے رمضان میں۔ تو اسی طریقے سے ایک دن ان کی دعوت تھی اور وہ افطار کرنے ایک گھر پہنچ گئے۔ جب انہوں نے دعوت کھائی، دعوت کھانے کے بعد وہ اس گھر سے چل دیے۔ میں جلدی سے بتا رہا ہوں اس واقعے کو۔ وہ اس گھر سے چل دیے، اور جب جانے کے بعد جب وہ اپنے مسجد کے لیے روانہ ہوئے ہیں، تب پھر جہاں وہ مہمان نوازی کرنے گئے تھے ان کی بیوی نے وہاں پر جھاڑو یا صاف صفائی لگائی، کرنے کے بعد دیکھا کہ ہم نے یہاں پر ایک موٹی اچھی خاصی نوٹوں کی رقم رکھی تھی، اور جب سے وہ امام صاحب آئے ہیں یہاں دعوت کھانے، اس کے بعد سے وہ رقم ہمیں نہیں مل رہی ہے۔ انہوں نے اپنے شوہر سے کہا، شوہر جو ہے اب اپنے امام صاحب سے بدظن رہنے لگے
بدگمانی پیدا ہو گئی کہ بتاؤ ہم تو ان کو اتنا اچھا سمجھتے تھے، یہ ہمارے امام تھے، ہمارے رہنما تھے، ہمارے لیڈر تھے، ہمارے قائد تھے، یہ ہماری اصلاح کرتے، نہ کہ جو اپنی جو ہے جیبوں کو گرم کرتے، نہ کہ جو ہے اپنے جیبوں کو گرم کرتے۔ عزیز ساتھیوں، یہ بہت سمجھنے کی بات ہے کہ جب اس طرح جو ہے وہ دور رہنے لگے تو انہوں نے 1 سال تک ان کی بول چال نہیں ہوئی اپنے امام صاحب سے۔ تو اپنے امام صاحب سے ایک دن جب رمضان آنے والے تھے اگلی سال کے، تو پھر ملنے کے بعد پھر انہوں نے پوچھا پوری بات کہ چلیں آج پھر ہماری آپ کی دعوت ہے۔ پھر اگلی بار جب وہ رمضان کے افطار کے ٹائم پہ دعوت کرنے، مہمان نوازی کرنے بیٹھے ہیں، تو اس وقت میں انہوں نے بڑی شرمندگی کے ساتھ پوچھ ہی لیا کہ پچھلے رمضان میں جب ہم یہاں سے گئے تھے تو ہمارے کچھ رقم تھی یہاں پر ٹیبل پر رکھے ہوئے، اب وہ مل نہیں رہی ہے۔ تو وہ بتانے لگے کہ آپ نے تو نہیں لی ہے۔ تو پھر وہ امام صاحب بڑی زبردست طریقے سے رونے لگے کہ یہ ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ جب وہ رونے لگے تب پھر انہیں احساس ہونے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ نہیں لی ہوگی۔ تو کہنے لگے ہم رو اس لیے نہیں رہے ہیں کہ ہم نے وہ رقم چرائی ہے، بلکہ یہ رقم رکھی ہوئی تھی اور یہ ہوا کی وجہ سے اڑ رہی تھی۔ اڑتے میں نے سوچا کہ اب اس کو کہاں چھپا کر کے رکھوں جو گھر والوں کو آسانی سے مل جائے۔ تو میرا جو ذہن گیا ہے، میں نے یہاں پر ایک قرآن رکھا تھا، اس قرآن کے جزدان میں وہ رقم رکھ دی۔ اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ پورا 1 سال گزر گیا، تمہارا وہاں پر ذہن ہی نہیں گیا کہ تم اپنی وہ رقم دیکھ لیتے۔ جب یہ اتنی سی بات بولی ہے تو فوراً جو ہے گھر والے ان کے دوڑتے ہیں، قرآن کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ پوری کی پوری رقم ان کی موجود ہوتی ہے۔ تو یہ اتنی ہماری دوری رہتی ہے قرآن سے، اور حقیقت میں یہی وجہ ہے کہ آج ہم دنیا کی ایک خبروں کو پڑھتے ہیں، ہم اخباروں کو پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ لگتا ہے پولیس کتنی طاقتور ہے، ہم اور چیزوں کو پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ لگتا ہے حکومت کتنی طاقتور ہے، ہم اور چیزوں کو پڑھتے ہیں، ارے یہ ملک کتنا طاقتور ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ جب ہم قرآن کو پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتہ لگے گا اللہ کتنا طاقتور ہے، اللہ کتنا طاقتور ہے، اللہ کتنا بڑا بادشاہ ہے۔ تو یہ ہماری قرآن سے دوری نہیں ہونی چاہیے، ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے، ہمیں ہر وقت جو ہے کچھ نہ کچھ اس کی آیتیں، کچھ نہ کچھ اس کے ٹکڑے، ہر وقت ہر روزانہ تلاوت میں ہمیں مشغول رہنا چاہیے، ورنہ پھر ہم اسی حدیث کے مصداق آ جائیں گے۔ ابھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے، عبداللہ جو کہہ رہے ہیں کہ اے عبداللہ اس شخص کی طرح نہ ہو جانا جو رمضان میں عبادتیں کیا کرتا تھا، رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا تھا، رمضان میں روزے اذکار کرتا تھا، ذکر و اذکار کرتا تھا، لیکن اس کے بعد جیسی رمضان گزرا ہے تو اس نے عبادتیں چھوڑ دی ہیں۔ اور حقیقت یہ ایک حدیث یہی ہے کہ اللہ کو وہ عمل محبوب ہے، اللہ کو وہ عمل زیادہ پسندیدہ ہے جو اگرچہ اعمال میں تھوڑا سا کیا جائے مگر ہمیشہ کیا جائے۔ ایسا نہیں ہے ایک دن اگر کر لیا ہے تو اب پورے دن اس کی چھٹی ہو گئی ہے، روزانہ کرا جائے بلکہ تھوڑا سا کرا جائے۔ تو اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح ہم نے رمضان میں زندگی گزاری ہے اس طرح ہمیں جو ہے عید کے بعد بھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔